نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام و مسائل برائے جادو جنات، کورس برائے جادو جنات پارٹ 1 میں ہم نے جادو کی تاریخ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور، قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ذکر کیا تھا۔ آج کی گفتگو پارٹ 2 میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا دور اور جادو، یہودیوں کی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ بہتان تراشی، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پہ بہتان تراشی اور قرآن کریم کی واضح تردید، جادو کی حقیقت کیا ہے، جادو کی تاثیر۔ گفتگو آخر تک سماعت کیجیے گا، بہت خاص اور اہم ہے۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل، آپ کے پوچھے گئے مسائل اور ان کے جوابات، قرآنی آیات اور اسماء الحسنہ سے منتخب وظائف، ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے اور آپ زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کرتے رہیں۔ ناظرین، آپ کا کوئی سوال یا پھر ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں ای میل کریں۔ آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آپ کا مقصد ہو، حروف کی تصحیح، الفاظ کی درستگی کرنا چاہتے ہوں، قرآن کریم خود پڑھنا چاہتے ہوں یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہوں تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہمارا بہترین اعلیٰ تعلیم یافتہ تجربہ کار میل فیمیل سٹاف دن رات قرآن کریم جیسی عظیم خدمت کے لیے مصروف عمل ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کیجیے ہماری اسکائپ پر یا پھر ہمیں ای میل کیجیے۔ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ہمارے نمبر پہ، نمبر 0305642537 0305 64 25 397۔ ناظرین، آج کی گفتگو یہودیوں کی بہتان تراشی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر اور قرآن کریم کی تردید، جادو کی حقیقت اور اس کی تاثیر پر مبنی ہے۔ ناظرین، قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 اور 103 میں یہ واضح کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جادو عروج پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جادو کو روکنے کے لیے اور جادو کو ختم کرنے کے لیے 2 فرشتے بھیجے جن کا نام ہاروت اور ماروت۔ وہ تو یہ تعلیم دینے آئے تھے کہ جادو سے کس طرح بچا جائے، جادو کی تردید کرنے کے لیے آئے تھے اور جادو کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن لوگوں نے ان سے غلط فائدہ حاصل کیا، غلط فائدہ اٹھایا۔ اس لیے یہودی یہ بہتان باندھتے ہیں کہ ہم جادو کو مذہبی تقدس کا درجہ اس لیے دیتے ہیں کہ جادو کی بنیاد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں رکھی گئی ہے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جادو کی تعلیم دی ہے، اس لیے ہم جادو کو مذہبی تقدس کا درجہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے آیت نمبر 102 اور آیت نمبر 103 میں سورۃ البقرہ میں کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جادو کی تعلیم نہیں دی، نہ ہی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جادو گروں سے اور جادو سے کوئی واسطہ اور تعلق تھا۔ اس کی قرآن کریم نے واضح تردید فرمائی ہے۔ یہ دونوں آیات جادو کو توڑ کے لیے، جادو کو ختم کرنے کے لیے، جادو کے خاتمے کے لیے بڑی مؤثر، پرتاثیر اور تیر بہدف ہیں۔ آگے چل کر ہم
اس کا طریقہ کار بھی بتائیں گے کہ ان دو آیات سے جادو کیسے ٹوٹتا ہے، جادو کو کیسے توڑا جاتا ہے۔ جادو کی حقیقت۔ جادو اور سحر اس عمل کا نام ہے کہ کوئی شخص مخصوص کفریہ کلمات، شرکیہ کلمات مخصوص شرائط کے ساتھ ادا کرتا ہے، مخصوص مدت کے لیے، تاکہ شیاطین یا پھر شیطانی ارواح اس کی مدد کے لیے آئیں اور ان کے ذریعے سے لوگوں میں فساد، فتنہ پھیلانے میں اس کو مدد حاصل ہو سکے، اور وہ شیطانی قوتیں اور وہ شیاطین اس کی مدد کرتے ہیں۔ نہ صرف کفریہ کلمات ادا کرنے سے یہ شخص دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ ایمان سے بھی، اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ سحر اور جادو کے مخصوص کفریہ کلمات اور شرکیہ کلمات ادا کرنے سے ہی ایمان اور اسلام سے یہ خارج ہو جاتا ہے۔ شیاطین اس کی مدد کے لیے آتے تو ہیں، مگر مستقل یہ اپنے آپ کو ان کی غلامی میں دے دیتا ہے اور ان کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ میں نے فلاں کو نقصان پہنچانا ہے، فلاں کو بیمار کرنا ہے، فلاں کو ہلاک کرنا ہے۔ اس قسم کی شرائط ان کے سامنے رکھتا ہے جادوگر۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر قوم، ہر مذہب، ہر زبان میں جادو کے الفاظ اپنے اپنے ہیں، سحر کے کلمات اپنے اپنے ہیں، طریقہ کار بھی اپنا اپنا ہے، جدا جدا ہے، شرائط بھی الگ الگ ہوتی ہیں، مگر جو چیز مشترک ہے، مگر جو چیز ایک ہے وہ یہ ہے کہ ہر جادوگر جس زبان میں بھی جادو کے الفاظ ادا کرے، جادو کے الفاظ کفریہ اور شرکیہ ہوں گے، زبان جو بھی ہو، فارسی ہو، ہندی ہو، بنگالی ہو، زبان کوئی بھی ہو، جادو کے الفاظ کفریہ اور شرکیہ ہوں گے، جس کی وجہ سے جادوگر ایمان اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جادو کروانے والا، سحر کے لیے جادوگر کو آمادہ کرنے والا اور بڑی بڑی رقوم دے کر مختلف لوگوں میں فساد ڈلوانے والا بھی میری نظر میں اسلام اور ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ جس طرح جادوگر نسل آدم کا دشمن ہے، اس طرح جادو کروانے والا بھی اولاد آدم کا دشمن ہے۔ شیاطین تو ازل سے اولاد آدم کے دشمن ہیں، اس لیے شیاطین اور شیطانی ارواح جادوگروں کی مدد کے لیے جلد اترتے ہیں اور جادوگروں کی مدد کرتے ہیں، تاکہ اولاد آدم میں فساد اور فتنہ پھیلایا جا سکے، اور جن میں اتفاق ہے ان میں ٹوٹ پھوٹ پیدا کی جا سکے۔ انشاءاللہ جادو کی اقسام، جادو کی علامات، جنات کے نام، جنات کی علامات اور جادو کو توڑنے کا طریقہ انشاءاللہ آگے چل کر ہم ذکر کریں گے۔ اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، پریشانی، مشکل جتنی بھی بڑی ہو، ایک طاقتور ذات اللہ کی ہے، اس کے سامنے جھکنے سے اور قرآن و سنت سے اپنی تمام پریشانیوں کا علاج کرنے سے ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ میری طرف سے، روحانی کلینک کی طرف سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔